ریٹرننگ افسران کے فرائض میں الیکشن مٹیریل سے متعلق اہم مراحل بلک بریکنگ، سامان کی ترسیل اور واپس وصولی ہیں۔ اس عمل کے اہم مراحل یہ ہیں: ریٹرننگ افسران ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر سے اکٹھا یعنی بلک میں الیکشن مٹیریل وصول کریں اور ہر پولنگ سٹیشن کی ضرورت کے مطابق الیکشن مٹیریل کا پولنگ بیگ تیار کریں۔ ہر پولنگ سٹیشن کے لیے الگ الگ پیکنگ انوائس فارم 36 تیار کریں۔ ہر پولنگ سٹیشن کے لیے الگ الگ پولنگ بیگز تیار کریں۔ الیکشن بیگ سیل کرنے سے پہلے ان میں موجود سامان ایک مرتبہ پھر چیک کر لیں، یہ یقینی بنانے کے لیے کہ کوئی سامان رہ نہ گیا ہو اور صرف متعلقہ سامان ہی بیگ میں ڈالا گیا ہے۔ اپنے تیار کردہ کمیونیکیشن پلان کے ذریعے پریزائڈنگ افسران کو الیکشن مٹیریل وصول کرنے کی تاریخ، مقام اور اس کی تفصیل کے بارے میں مطلع کریں۔ پریزائڈنگ افسران کو ایک مؤثر اور مربوط انداز میں الیکشن بیگز کی حوالگی ممکن بنائیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ پریزائڈنگ افسران پیکنگ انوائس پر دستخط کریں اور اس کی کاپی اپنے ہمراہ رکھیں۔ یقینی بنائیں کہ مرد اور خواتین پریزائڈنگ افسران میں سامان اور فنڈز کی تقسیم کے لیے الگ الگ کاؤنٹرز بنائے جائیں۔ اس کے علاوہ ووٹنگ سکرین اور بیلٹ باکس حاصل کرنے کے لیے بھی مرد اور خواتین کے لیے الگ الگ کاؤنٹرز بنائیں۔ قومی اسمبلی کے لیے سبز کور اور صوبائی اسمبلی کے لیے سفید کور والے بیلٹ باکس تقسیم کیے جائیں گے۔ پولنگ بیگز کی تیاری۔ الیکشن مٹیریل کی پیکنگ سے پہلے ریٹرننگ افسران 10 پیکنگ پوائنٹس قائم کریں۔ ہر پیکنگ پوائنٹ پر تعینات کیے جانے والے اہلکاروں کو ان کی ذمہ داری بتائی جائے اور ریٹرننگ افسران پولنگ بیگز کی تیاری کی خود نگرانی کریں۔ پیکنگ پوائنٹ نمبر 1 پر تعینات اہلکار پیکنگ انوائس فارم 36 کے 1 تا 4 نمبر تک مطلوبہ معلومات درج کریں گے۔ قومی اسمبلی کے لیے سبز بڑے تھیلے پر پولنگ سٹیشن کا نام اور نمبر تحریر کریں گے۔ تھیلا اور انوائس پیکنگ پوائنٹ نمبر 2 پر تعینات اہلکار کے حوالے کر دیں گے۔ پیکنگ پوائنٹ نمبر 2 پر اسکیل کے مطابق آفیشیل کوڈ مارکس تھیلے میں ڈالیں گے۔ پیکنگ انوائس کے سیریل نمبر 6A اور 6B میں ان کی تعداد اور کوڈ نمبر درج کریں گے۔ تھیلا اور انوائس پیکنگ پوائنٹ نمبر 3 پر تعینات اہلکار کے حوالے کیا جائے گا۔ پیکنگ پوائنٹ نمبر 3 پر تعینات اہلکار اسکیل کے مطابق بیلٹ پیپر پر نشان لگانے والی ربر کی مہریں فی پولنگ بوتھ 3 اور اضافی فی پولنگ سٹیشن 1 کے حساب سے تھیلے میں ڈالیں گے۔ پیکنگ انوائس کے سیریل نمبر 7 میں مہروں کی تعداد درج کریں گے۔ تھیلا اور انوائس پیکنگ پوائنٹ نمبر 4 پر تعینات اہلکار کے حوالے کریں گے۔ پیکنگ پوائنٹ نمبر 4 پر اہلکار فی پولنگ سٹیشن 1 پیتل کی مہر تھیلے میں ڈالیں گے اور پیکنگ انوائس کے سیریل نمبر 8 پر درج کریں گے۔ فی پولنگ سٹیشن 1 سٹینڈرڈ سٹیشنری پیک بیگ میں ڈالیں گے اور اس کا اندراج سیریل نمبر 12 میں کریں گے۔ غیر استعمال شدہ الیکشن مٹیریل کی واپسی کی غرض سے ایک خالی نیلے تھیلے پر پولنگ سٹیشن کا نام اور نمبر تحریر کر کے اسے سبز تھیلے میں ڈالیں گے۔ تھیلا اور انوائس پیکنگ پوائنٹ نمبر 5 پر تعینات اہلکار کے حوالے کریں گے۔ پیکنگ پوائنٹ نمبر 5 پر تعینات اہلکار فی پولنگ بوتھ 1 اور اضافی فی پولنگ سٹیشن 2 کے حساب سے انمٹ سیاہی تھیلے میں ڈالیں گے، جیسا کہ اگر 4 پولنگ بوتھ ہیں تو 2 × 4 6 انمٹ سیاہی کے وائلز ڈالیں گے۔ ڈالی گئی انمٹ سیاہی کی تعداد پیکنگ انوائس میں درج کریں گے۔ تھیلا اور انوائس پیکنگ پوائنٹ نمبر 6 پر تعینات اہلکار کے حوالے کریں گے۔ پیکنگ پوائنٹ نمبر 6 پر اہلکار بیلٹ باکسز بند کرنے کے لیے فی بیلٹ باکس 5 + کچھ اضافی پلاسٹک سیلز تھیلے میں ڈالیں گے۔ ڈالی گئی پلاسٹک سیلز کی تعداد انوائس کے سیریل نمبر 10 میں درج کریں گے۔ تھیلا اور انوائس پیکنگ پوائنٹ نمبر 7 پر تعینات اہلکار کے حوالے کریں گے۔ پیکنگ پوائنٹ نمبر 7 پر اہلکار فی پولنگ بوتھ 2 اور اضافی فی پولنگ سٹیشن 1 کے حساب سے سٹینڈرڈائزڈ سٹیمپ پیڈ تھیلے میں ڈالیں گے۔ تھیلے میں ڈالے گئے سٹیمپ پیڈز کی تعداد پیکنگ انوائس کے سیریل نمبر 11 میں درج کریں گے۔ تھیلا اور انوائس پیکنگ پوائنٹ نمبر 8 کی طرف بھیج دیں گے۔ پیکنگ پوائنٹ نمبر 8 پر تعینات اہلکار تمام قسم کے لفافے اور ٹیمپر ایویڈنٹ بیگز تھیلے میں ڈالیں گے۔ تھیلا اور انوائس پیکنگ پوائنٹ نمبر 9 کی طرف بھیج دیں گے۔ پیکنگ پوائنٹ نمبر 9 پر اہلکار تمام اقسام کے فارمز، پوسٹرز، بیجز، پلیس میٹ اور پلیکارڈز وغیرہ تھیلے میں ڈالیں گے۔ تھیلا اور انوائس پھر پیکنگ پوائنٹ نمبر 10 پر تعینات اہلکار کے حوالے کریں گے۔ پیکنگ پوائنٹ نمبر 10 پر تعینات اہلکار متعلقہ پولنگ سٹیشن کی تصویر والی ووٹر لسٹیں تھیلے میں ڈالیں گے اور چیک کریں گے کہ تمام مطلوبہ سامان تھیلے میں ڈال دیا گیا ہے۔
जिस के बाद वो थैला बंद करके रख लेंगे। बैलेट पेपर वसूल करने के बाद रिटर्निंग अफसर पोलिंग डे से कुछ रोज कबल फराहम करदा छोटे थैले, सब्ज थैला बराए कौमी असम्बली और सफेद थैला बराए सूबाई असम्बली में पोलिंग स्टेशन के वोटर्स की तादाद के मुताबिक बैलेट पेपर डालकर पैक करेंगे। छोटे थैले पर हल्के का नाम और नंबर और पोलिंग स्टेशन की तफसीलात तहरीर करके उसे सील कर देंगे। पैकिंग इनवॉइस के सीरियल नंबर 5 पर बैलेट पेपर्स की तादाद और उनके सीरियल नंबर दर्ज करेंगे। सील करदा छोटा थैला पैकिंग इनवॉइस समेत बड़े थैले में डाल देंगे और थैले को सील कर देंगे। बल्क ब्रेकिंग और सामान की पैकिंग से मुतल्लिक बताए गए तरीक़ाकार के अलावा रिटर्निंग ऑफिसर अपनी सहूलत और इंतजामी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए भी इलेक्शन कमीशन के वज़ा करदा स्केल के मुताबिक पोलिंग बैग्स की तैयारी का अमल मुकम्मल कर सकते हैं। ECP की दी गई हिदायत के मुताबिक मुतल्लिका पोलिंग स्टेशंस के पोलिंग बैग्स रिटर्निंग ऑफिसर बराए कौमी असम्बली तैयार करेंगे, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर बराए सूबाई असम्बली मुतल्लिका पोलिंग स्टेशंस के पोलिंग बैग्स में इंतखाबी फहरिस्त और बैलेट पेपर्स डालकर पैक करेंगे। सामान की तरसील के लिए डिस्पैच सेंटर्स का क़याम। सामान की पैकिंग के बाद रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन मटीरियल की तकसीम और तरसील के लिए डिस्पैच सेंटर कायम करेंगे। हर डिस्पैच पॉइंट पर इलेक्शन मटीरियल प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले करने के लिए मुनासिब तादाद में काउंटर्स होने चाहिए। इस दौरान इस हवाले से चंद बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। हर काउंटर पर पोलिंग स्टेशंस के नंबर नुमाया तौर पर आवेज़ा किए जाएं। हर काउंटर को मखसूस नंबर दिया जाए, मसलन काउंटर नंबर 1, काउंटर नंबर 2 वगैरह। मर्द और ख़वातीन प्रिजाइडिंग अफसरान के लिए अलहदा काउंटर्स बनाए जाएं। रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान तमाम कार्रवाई की निगरानी करें। इलेक्शन के बाद सामान की वसूली। ROs प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स से इलेक्शन मटीरियल बतरीके एहसन वसूल करने के लिए भी खुसूसी काउंटर्स कायम करें। नताइज वसूल करने के लिए भी मर्द और ख़वातीन प्रिजाइडिंग अफसरान के अलग अलग काउंटर्स बनाए जाएं और टेम्पर एविडेंट बैग 1 में मौजूद फॉर्म 45 और फॉर्म 46 को मुकम्मल चेक करके वसूल करें। दोनों फॉर्म्स में किसी गलती की सूरत में मुतल्लिका प्रिजाइडिंग ऑफिसर से गलती की तस्हीह करवाएं और उन पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से दस्तखत लें।